اکثر ایسا لگتا ہے نا کہ دنیا بھر کی خبریں بس بکھری ہوئی ہیں، ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ مشرق وسطیٰ میں جو ٹینشن چل رہی ہے، پاکستان میں جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں جو بحثیں ہو رہی ہیں، وہ سب ایک ہی دھاگے سے جڑی ہیں۔ چلیں آج ان سب کہانیوں کو جوڑ کر ایک بڑی اور واضح تصویر دیکھتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے تالاب میں ایک پتھر پھینکا جائے تو اس کی لہریں دور دور تک پھیل جاتی ہیں، ہے نا؟ بالکل اسی طرح ایک بڑا عالمی واقعہ ہوتا ہے اور اس کی لہریں ہماری معیشت، ہمارے خطے اور ہاں ہمارے معاشرے تک پہنچتی ہیں۔ آج ہم انہی لہروں کا پیچھا کریں گے۔ تو ہمارا سفر شروع ہوگا عالمی کشیدگی کے مرکز سے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس سے معاشی بحران کی لہریں کیسے اٹھتی ہیں، ہمارے خطے میں تناؤ اور تجارت پر کیا اثر پڑتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، اور آخر میں ہم مستقبل کی سمت پر بھی نظر ڈالیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ ایک بڑی کہانی جو اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، آخر وہ ہے کیا؟ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر عالمی سیاست کے سینٹر سٹیج پر ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ ٹینشن انتہا پر ہے، اور یہ صرف کوئی علاقائی مسئلہ نہیں ہے۔ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی پوری دنیا میں آگ لگا سکتی ہے۔ اچھا، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو عالمی بحران ہے، اس کا اثر سیدھا ہمارے گھروں تک، ہماری جیب تک کیسے پہنچتا ہے؟ اس پوری ٹینشن کا جو معاشی مرکز ہے نا، وہ ہے آبنائے ہرمز۔ یہ وہ سمندری راستہ ہے جہاں سے دنیا کے تیل کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے۔ آپ سمجھ لیں یہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے، اور اگر یہ بند ہو جائے تو پوری دنیا کی معیشت کا سانس رک سکتا ہے۔ لیکن لوگ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ سب تو ہزاروں میل دور ہو رہا ہے، اس کا پاکستان سے کیا لینا دینا؟ جواب بہت سیدھا ہے۔ جب تیل کی سپلائی کو خطرہ ہوتا ہے تو پیٹرول کی قیمتوں کو آگ لگ جاتی ہے، اور اس کا اثر ہم پاکستان میں پہلے ہی دیکھ رہے ہیں۔ مہنگائی کی ایک نئی لہر جو عام آدمی کی زندگی کو اور بھی مشکل بنا رہی ہے۔ لیکن بات صرف معاشیت تک نہیں رہتی۔ جب دنیا میں ٹینشن بڑھتی ہے نا، تو اس کے سائے ہمارے اپنے خطے پر بھی پڑتے ہیں، اور یہاں کی پرانی دراڑیں اور گہری ہو جاتی ہیں۔ اسی سلسلے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈر پر ٹینشن پھر سے بڑھ رہی ہے۔ دونوں طرف سے سخت بیانات آ رہے ہیں، اور یہ ایک اور مثال ہے اس بات کی کہ کیسے عالمی سطح کی بے چینی علاقائی عدم استحکام کو ہوا دیتی ہے۔ اور اسی بیچ ایک اور عجیب چیز ہو رہی ہے کراچی پورٹ پر۔ وہاں جہازوں کا ایک غیر معمولی رش دیکھا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نارمل بزنس ایکٹیویٹی نہیں لگتی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب آنے والے وقت میں بحران کا اندیشہ ہو تو ملک ضروری چیزوں کو اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ رش شاید اسی تیاری کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جب باہر کی دنیا میں اتنی غیر یقینی صورتحال ہو تو لوگ اکثر اپنے اندر جھانکتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اپنی اقدار کو، اپنے ذاتی فیصلوں کو۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ان بڑی بڑی تبدیلیوں کے بیچ ہمارے معاشرے کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی دور میں ایک بہت ہی حیران کن سماجی بحث عالمی سطح پر شروع ہوئی ہے۔ کچھ خواتین کا اپنے ماں بننے کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرنا۔ ظاہر ہے یہ ایک بہت حساس موضوع ہے، لیکن یہ اس بات کو بھی دکھاتا ہے کہ کیسے بدلتی ہوئی معاشی اور سماجی حقیقتیں زندگی کے سب سے بنیادی فیصلوں پر بھی اثر ڈال رہی ہیں۔ اور ایسے ہی غیر یقینی وقت میں لوگ اکثر ماضی میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال شاید نازیہ حسن کی لازوال میراث ہے۔ ابھی حال ہی میں ان کی برسی پر نئی نسل نے بھی انہیں جس محبت سے یاد کیا، وہ یہ بتاتا ہے کہ مشکل وقت میں ہم اپنے ثقافتی آئیکنز کے کتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ چلیں اب اپنے آخری حصے میں ایک دفعہ پھر سے آگے دیکھتے ہیں، آنے والے وقت کی طرف، ان کہانیوں کی طرف جو انسانیت کے مستقبل کے چیلنجز اور خوابوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ زمین پر چل رہے ان تمام جھگڑوں کے بیچ انسانیت آسمانوں کی طرف بھی دیکھ رہی ہے۔ 50 سال کے بعد 50 ایئرز انسان ایک بار پھر چاند پر واپسی کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک سائنس مشن نہیں ہے، یہ اس امید کی علامت ہے کہ ہم مل کر بہت کچھ بڑا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن مستقبل کی تصویر ہمیشہ سادہ نہیں ہوتی۔ ایک طرف ہم چین کو ایک ایسی عالمی طاقت کے طور پر ابھرتے دیکھ رہے ہیں جو شاید دنیا کی سیاست کا رخ ہی بدل دے، اور دوسری طرف ایک بہت ہی افسوسناک حقیقت ہے، جنوبی ایشیا میں کبوتر بازی کا خطرناک ٹرینڈ، یعنی غیر قانونی امیگریشن، جہاں نوجوان ایک بہتر کل کی تلاش میں اپنی جانیں تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔
تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے۔ چین کا یہ بڑھتا ہوا کردار، کیا یہ دنیا میں امن لائے گا، اسے زیادہ مستحکم بنائے گا، یا پھر یہ ایک نئے مقابلے کا آغاز ہے؟ تو ہم نے دیکھا کیسے مشرق وسطیٰ کی ایک چنگاری سے پاکستان میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، کیسے عالمی بے چینی ہماری سماجی بحثوں کو شکل دیتی ہے، اور کیسے انہی سب کے بیچ آگے بڑھنے کے خواب بھی دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ساری کہانیاں یہ الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک ہی بڑی پیچیدہ تصویر کے حصے ہیں۔ اصل سوال اب یہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں جڑی ہیں یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ان سب آپس میں جڑی ہوئی تبدیلیوں کے بیچ ہم اپنا راستہ کیسے تلاش کریں گے۔